باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی اس نشست میں ہم ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے بارے میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل سے 15 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی والد گرامی کا نام خویلد بن اسد جبکہ والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ آپ کی کنیت ام ہند جبکہ آپ کا لقب طاہرہ تھا۔ مکہ میں آپ کے خاندان کو ایک نمایاں مقام حاصل تھا۔ آپ کے والد گرامی مکہ میں ایک ایماندار تاجر کے حوالے سے بہت اچھی شہرت رکھتے تھے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا والد کی وفات کے بعد آپ نے اپنے والد گرامی کے کاروبار کو سنبھالا دیا اور اسے آگے بڑھایا، لہٰذا اپنی ایمانداری اور کاروبار میں امانت اور دیانت کے پیش نظر اور مکہ کی مشہور اور کاروباری شخصیات میں آپ کا نام انتہائی احترام اور عقیدت سے لیا جانے لگا۔ جن دنوں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی کے کاروبار کو سنبھالا، انہی دنوں مکہ میں حضور نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار اور آپ کی ایمانداری کی شہرت زبان زد عام ہو چکی تھی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسے ہی شریف النفس اور ایماندار کاروباری دوست کو تلاش کر رہی تھیں، چنانچہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھجوایا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے بعد قبول کر لیا اور آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر بصرہ اور شام کی منڈیوں میں جانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز تجارت سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے مال میں اور تجارت میں 2 گنا منافع وصول ہوا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کردار اور ان خوبیوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں اور ساتھ ہی آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھجوا دیا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے مشاورت کرنے کے بعد قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گراں قدر نعمت تھی۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 5 صدی تک آپ کی رفاقت میں رہی۔ اس دوران تبلیغ رسالت کی مشکلات، جہاد کی سختیاں اور بہت سارے نشیب و فراز بھی آئے، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہر مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم رہیں۔ اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بعض فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا لیکن آپ مجھ پر ایمان لے آئیں۔ لوگوں نے مجھے بہت آزمایا لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے میرے اوپر بھروسہ اور میری تصدیق کی۔ لوگوں نے مجھے مادی اعتبار سے پچھاڑنے کی کوشش کی لیکن سیدہ نے اپنے مال میں مجھے شراکت دار بنا لیا، اور میری اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی پیدا فرمائی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے کہ جبرائیل امین تشریف لے آئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی طرف آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، کچھ کھانا ہے، کچھ کھانے کی چیزیں ہیں اور پانی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آپ کے پاس تشریف لے آئیں تو آپ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پہنچا دیجئے اور میرا بھی سلام عرض کر دیجئے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعض فضائل بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ آپ کی وفا شعری، تابع داری اور سلیقہ شعری کی بدولت آپ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سے 4 عورتیں سب سے افضل ہیں، جن میں خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم شامل ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بلند حوصلگی، حق پرستی، دینداری، استقامت للدین اور انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے مکہ میں مشہور تھی۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخاوت کی اعلیٰ اوصاف سے متصف فرمایا تھا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وحی کی آمد کا سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ آپ ہی سے کیا۔ اس نسبت سے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیر خاص ہیں۔ ملکۃ العرب، اسلام کی خاتون اول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دکھ درد میں ساتھ دینے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور ملائکہ کا سلام قبول کرنے والی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا تن من دن ہر چیز قربان کرنے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وصال کے بعد ہمیشہ پیار سے اور محبت سے آپ کا ذکر فرماتے، اور جب کبھی گھر میں کوئی جانور بکری وغیرہ ذبح کرتے تو اس کا گوشت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھی بھجوایا کرتے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہی اوصاف کے پیش نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منظور نظر اور مشیر خاص تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین زندگی کی 65 بہاریں گزارنے کے بعد 10 رمضان المبارک نبوت کے 10ویں سال اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ آپ کی قبر انور جنت المالا مکہ مکرمہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ان مثالوں کو، قربانیوں کو اور ان قربانیوں سے امت مسلمہ کی بیٹیوں کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔